بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ربیع الاول کی مناسبت سے آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے سیرت کی روشنی میں عمل اور کردار کی اہمیت۔ میں ابتدا میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ عمل اور کردار کی طاقت ہی تھی کہ 23 سال کے مختصر عرصہ رسالت میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ سارے عرب معاشرے کی کایا پلٹ کر رہ گئی۔ جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو عزتوں کو لوٹنے والے تھے وہ عزتوں کے رکھوالے بن گئے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے لگے۔ جن پر کوئی بھی حکومت کرنے کو تیار نہ تھا انہوں نے پوری دنیا کی زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ جنہیں زمین پر چلنے کا سلیقہ نہ تھا ان کے چرچے آسمانوں پر ہونے لگے۔ شاعر نے اس خوبصورت منظر کو بہت ہی خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ شاعر کہتا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سامعین محترم، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کی کتاب کھولیں، تاریخ کے اوراق پلٹیں، ہمیں یہ تو پڑھنے کو ملے گا کہ لوگوں نے آپ کی نبوت کی تکذیب کی۔ ہمیں یہ تو دیکھنے کو ملے گا کہ مکہ والوں نے آپ کے پیغام کا انکار کیا۔ ہمیں یہ تو سننے کو ملے گا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، مجنون کہا گیا، مگر قرآن کے کسی پارے میں، احادیث کی کسی کتاب میں، تاریخ کے کسی ورقے پر ہمیں یہ بات نہیں ملے گی کہ آپ کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی ہو، نعوذ باللہ آپ کو جھوٹا کہا گیا ہو، خائن کہا گیا ہو، منافق سمجھا گیا ہو، بے عمل اور کام چور قرار دیا گیا ہو، بلکہ وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کے قتل کے درپے تھے، انہیں بھی جب امانتیں رکھوانی ہوتیں تو وہ آپ ہی کے در پر آیا کرتے تھے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اجازت عطا فرمائی، تو جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اس وقت بھی کفار مکہ کی امانتیں موجود تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کی ساری امانتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیں اور ان سب کے نام بتائے جن جن کی امانتیں آپ کے پاس محفوظ تھیں، اور پھر آپ نے فرمایا، اے علی یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا کر پھر آپ مدینہ طیبہ آنا۔ سامعین محترم، دوسری بات کہ کوئی اس مغالطے میں نہ رہے کہ اسلام طاقت کے بل بوتے پر پھیلا، کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ تلوار کے زور سے اسلام آیا،
کوئی اس بھول میں نہ رہے کہ لوگوں نے مجبور ہو کر اسلام قبول کیا، کیونکہ ڈنڈے کے زور پر کسی کے ظاہر کو تو جھکایا جا سکتا ہے لیکن باطن کو نہیں، اور اسلام باطن کے جھکنے کا نام ہے۔ تلوار کے زور پر کسی کا سر تو نگوں کیا جا سکتا ہے، کسی کا سر تو جھکایا جا سکتا ہے، لیکن دل نہیں، اور اسلام سر سے پہلے دل کے سودے کا نام ہے۔ کوئی مجبور ہو کر اسلام قبول کر بھی لے مگر ایسا اسلام معتبر نہیں۔ اسلام اسی وقت معتبر ہے جب زبان کے ساتھ دل میں بھی یہ کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج اگر ہم دنیا کے کونے کونے میں ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اقوام عالم میں ہمارا کوئی مقام نہیں، کوئی عزت، عظمت، ترقی اور خوشحالی سمیت ہر خیر ہم سے روٹھ کھڑی ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، کوئی ہم پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت ہر شعبے میں ہم غیروں کے محتاج ہیں، ہم مجبور ہو چکے ہیں، ہم مقروض ہو چکے ہیں، ہم مقہور ہو چکے ہیں، ہم در در کے بھکاری بن چکے ہیں، ہم سوالی بن چکے ہیں، ہم نوکر بن چکے ہیں، ہم غلام ہو چکے ہیں، ہم محتاج بن چکے ہیں۔ تو اس سب کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اور ہم نے اپنا ناطہ عمل اور کردار سے توڑ لیا ہے۔ ہمارا وہ عمل و کردار نہیں رہا جو کردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دکھایا، سکھلایا اور عملی تصویر بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ آج اگر ہمارا کردار، ہمارا عمل، اس کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو وہ مغرب کی طرز پر تو نظر آئے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر نظر نہیں آئے گا۔ اور آخر میں ایک شعر سنا کر میں اپنی اس تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ وآخر دعوانا